بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو موٹر وے پر پیش آنے والے دل خراش واقعے کی اصل کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آخر وہ عورت کون ہے اور اصل کہانی کیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اس خاتون کا تعلق فرانس سے تھا اور فرانس میں تعلیم حاصل کی، فرانس ہی میں جوان ہوئی اور فرانس میں ہی شادی ہوئی۔ ان کا خاوند گجرانوالہ کا رہائشی تھا لیکن پیرس میں رہتا تھا۔ خاتون کا میکہ لاہور میں تھا۔ میکے اور سسرال کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ خاوند خاتون کو میکے جانے سے روکتا رہتا تھا۔ گھر گجرانوالہ میں تھا اور یہ گجرانوالہ میں ہی رہتی تھی۔ پڑھی لکھی، با اعتماد اور سمجھدار عورت یہ 8 ستمبر کو شاپنگ کے لیے لاہور گئی۔ 3 بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ شاپنگ کے بعد والدہ کے گھر گئیں، رات کا کھانا کھایا۔ بچوں کو نیند آ گئی تو اس نے گجرانوالہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ والدہ روکتی رہ گئیں لیکن اس کا خیال تھا کہ خاوند کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ لاہور سے گجرانوالہ کا فاصلہ صرف 40 منٹ کا تھا۔ یہ اکثر آتی جاتی رہتی تھیں، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ رات 12 بجے لاہور سے نکلیں، محمود بوٹی سے موٹر وے پر آئیں اور گجرانوالہ کی جانب ڈرائیو کرنے لگیں۔ ناظرین، یہ رات 1:05 پر ایسٹرن بائی پاس سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر آئیں اور یہ چوں ہی لنک روڈ پر پہنچیں اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ سڑک پر اندھیرا تھا اور یہ خوف زدہ ہو گئی۔ بچے پچھلی سیٹ پر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اپنے خالہ زاد بھائی سردار شہزاد کو فون کیا۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ تم 130 ڈائل کر کے موٹر وے پولیس کو اطلاع دو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے دوست جنید کو ساتھ لیا اور یہ گجرانوالہ سے روانہ ہو گیا۔ خاتون نے ہیلپ لائن پر موٹر وے پولیس کو فون کیا۔ اس سے بتایا گیا کہ آپ M11 کی لنک روڈ پر ہیں اور یہ موٹر وے پولیس کی حد میں نہیں آتی۔ تاہم موٹر وے پولیس نے خاتون کو ایک مقامی نمبر دیا۔ خاتون نے اس پر رابطہ کیا اور بتایا میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں اور میں اس وقت لنک روڈ پر پھنس چکی ہوں۔ اس سے بتایا گیا آپ فکر نہ کریں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ ناظرین، میں بات بڑھانے سے پہلے آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے مارچ 2020 میں مکمل ہوئی تھی اور پنجاب حکومت نے اس کی نگرانی کے لیے اسپیشل فورس بنائی تھی، اور یہ فورس پنجاب پولیس یا موٹر وے پولیس کی بجائے کمشنر لاہور کے ماتحت تھی، مگر یہ بھی مکمل طور پر ایکٹیو نہیں تھی۔ چنانچہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور اس لنک کا 4 کلومیٹر کا ٹکڑا عملاً کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ناظرین، اس کے گرد 3 گاؤں آباد ہیں اور اس کے لچے لفنگے اکثر موٹر وے پر آ کر گاڑیاں لوٹتے رہتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ میں خاتون کی کہانی کی جانب واپس آتا ہوں۔ خاتون نے گاڑی اندر سے لاک کی اور سردار شہزاد اور پولیس کا انتظار کرنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر پولیس نہ آئی اور نہ ہی سردار شہزاد پہنچا۔ اس دوران 2 ڈاکو وہاں آ گئے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ دونوں پروفیشنل ڈاکو نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ پروفیشنل ڈاکو ہوتے تو ان کا طریقہ واردات مختلف ہوتا۔ یہ قریبی دیہات کے معمولی واردات یہ ہیں، اور یہ تھوڑی دیر گاڑی کو واچ کرتے رہے۔ جب 2 گھنٹے تک کوئی شخص گاڑی کے قریب نہیں آیا تو انہوں نے اسے لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ڈنڈا جبکہ دوسرے کے پاس پسٹل تھا۔ یہ گاڑی کے قریب پہنچے اور پستول دکھا کر خاتون کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ خاتون نے انکار کر دیا۔ یہ دھمکیاں دینے لگے لیکن خاتون نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ مشتعل ہو گئے اور ڈنڈا مار کر شیشہ توڑ دیا۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون ڈر کر سڑک کی جانب دوڑ پڑی۔ ایک ڈاکو اس کے پیچھے دوڑا
اور اس دوران وہاں سے ایک گاڑی گزری۔ گاڑی کے ڈرائیور نے خاتون کو دیکھ لیا تھا مگر اس کی سپیڈ زیادہ تھی، تاہم گاڑی میں سوار خالد مسعود کے ذہن میں کھٹکا آیا اور اس نے 15 پر پولیس کو اطلاع دے دی۔ اس دوران دوسرے ڈاکو نے خاتون کا 2 سال کا بچہ اٹھایا اور اسے لے کر جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ خاتون بچے کو بچانے کے لیے گاڑی کی طرف واپس آ گئی۔ دوسرے ڈاکو نے اس کے دوسرے بچے کو بھی گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ ماں بچوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ الجھ پڑی اور وہ بار بار بچوں کو کلمہ پڑھنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین بھی کر رہی تھی۔ بچے چیخ رہے تھے، خاتون ڈاکوؤں کی منت کر رہی تھی، لیکن دنیا میں انسان سے بڑا کوئی درندہ نہیں ہوتا۔ یہ جب جانور بنتا ہے تو یہ جانوروں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی درندے تھے۔ یہ چاروں کو دھکیل کر سڑک سے نیچے کھائی میں لے گئے۔ آگے جنگل تھا۔ ایک ڈاکو نے تینوں بچوں کو سائیڈ پر پھینکا اور اس کے سر پر پستول رکھ دیا۔ بچے سسک رہے تھے جبکہ دوسرے ڈاکو نے خاتون کو بے بس کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے لڑتی رہی اور اس دوران پہلے ڈاکو نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ماں تھی، چنانچہ وہ بچوں کی سلامتی کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسرا ڈاکو آگے بڑھا اور پہلا بچوں کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ڈاکوؤں کو کوئی جلدی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں نے اس کے بعد گاڑی سے خاتون کے زیور، نقدی اور ATM کارڈز لیے اور اس سے کہا کہ خاموش ہو کر یہیں بیٹھی رہو، اگر تم سڑک پر گئی تو تم چاروں کو گولیاں مار دیں گے۔ اس دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی اور دونوں اٹھے اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ڈالفن فورس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، دروازے پر خون کا نشان تھا اور نیچے کھائی کی جانب بچے کا چھوٹا سا جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور انہوں نے زور زور سے کون ہے کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈالفن فورس کے ایک جوان نے 2 ہوائی فائر کیے اور کھائی میں اتر گیا۔ کھائی 15 فٹ گہری تھی اور اس میں اندھیرا بھی تھا۔ جوان آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھا۔ آگے کھیت شروع ہو گیا۔ اسے اچانک ٹارچ کی روشنی میں زمین پر کوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو یہ بچے کا دوسرا جوتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور اس دوران کسی عورت کی ڈری اور سہمی آواز آئی، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل نہ کرو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اور وہ آواز کی جانب دوڑا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دہل کر رہ گیا۔ سامنے کھیت کے کنارے خوف زدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر خراشیں تھیں اور 3 خوف زدہ بچے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بچوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے تسلیاں دینا شروع کر دی، مگر وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہسٹریائی انداز میں اس کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے ہمیں نہ مارنا، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ ہماری گاڑی بھی لے جاؤ، میں تمہیں رقم بھی دیتی ہوں، بس ہمیں نہ مارو۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں واقعی پولیس اہلکار ہوں، لیکن وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی دوران دوسرے اہلکار بھی آ گئے اور بچے انہیں دیکھ کر مزید سہم گئے۔ انہوں نے ماں کو جکڑ لیا اور ماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی، تم آنکھیں بند کرو اور کلمہ پڑھو، اور خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن بچوں کی زبانیں گنگ تھیں اور آنکھیں بند ہونا بھول چکی تھیں۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پولیس اہلکاروں اور ٹارچ کی لائٹ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے وائرلیس پر کنٹرول آفس کو اطلاع دی۔ پولیس متحرک ہو گئی۔ خاتون SHO کو بھی بلا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی۔ خاتون SHO نے خاتون کو تسلی دی، اس کے جسم پر چادر ڈالی اور یہ اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اس دوران خاتون کا کزن سردار شہزاد بھی پہنچ گیا۔ خاتون میڈیکل کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس نے اسے بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یہ اسے بچوں سمیت ہاسپٹل لے گئے۔
मेडिकल टेस्ट करवाए, नमूने लिए और उन्हें घर वालों के हवाले कर दिया। ये लोग घर पहुंच गए, लेकिन आज 7वां दिन है। बच्चे फटी हुई आंखों से दरो दीवार को देखते हैं। ये हर अजनबी शख्स को देखकर कांपने लगते हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि अंकल, हमारी मामा को मत मारें, प्लीज उन्हें छोड़ दें। नाज़रीन, ये बच्चे अलमिया हैं, लेकिन इससे बड़ा अलमिया वो खातून हैं। ये सारा दिन बाथरूम में गुजार देती हैं। ये अब तक अपने जिस्म पर हजारों टन पानी बहा चुकी हैं, लेकिन उसके जिस्म से इस निज़ाम, इस मुआशरे की घिन नहीं उतर रही। ये खुद को पाक नहीं समझ रही और ये खातून उस वक्त तक पाक नहीं हो सकेगी जब तक हम लोग इस मुल्क और इस मुआशरे को मुआशरा कहते रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला इन मुजरमों को जल्द अज जल्द पूरे मुआशरे के लिए निशाने इबरत बनाए। आमीन सुम आमीन।